جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں صحابیات میں ہم نے ایک شخصیت کو پڑھا، کون؟ حضرت ام ایمن۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بہت ہی بہادر، بہت جری، بہت مہمان نواز، بہت حضور سے محبت کرنے والی ایک اور صحابیہ ہیں جن کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹے پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف ایز یوزول۔ ہر ٹاپک کے شروع میں یہ پہلی ہیڈنگ ہے، تعارف۔ اور میرے بیٹوں کیا کہتے ہیں جی؟ آپ رضی اللہ عنہ کا نام نسیبہ اور کنیت ام عمارہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں لکھیں گے بیعت عقبہ میں شرکت۔ بیعت عقبہ میں شرکت۔ بیٹے یہ بیعت عقبہ کیا ہے؟ یہ پچھلے ٹاپک میں بھی لفظ گزرا تھا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ سمجھ لیں بیٹے، جب آقا علیہ السلام ابھی مکہ میں تھے اور مدینہ تشریف نہیں لائے تھے نا، تو مدینہ کے لوگ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ کے لوگ یہاں رہنے نہیں دیتے، تو آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب وہ دعوت لے کر آئے تو آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ اگر میں آ جاؤں وہاں مدینہ میں تو کیا تم میری اور میرے صحابہ کرام کی حفاظت کرو گے، ہمارا خیال رکھو گے، ہمارے ساتھ نیکی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم کریں گے۔ تو وہ جو اس کام کے لیے وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹے؟ بیعت عقبہ۔ تو یہ دو معاہدے ہوئے تھے، ایک ہوا تھا بیعت عقبہ اولا، اولا کہتے ہیں پہلی دفعہ، پھر ایک مرتبہ پھر ہوا تھا، اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ ٹھیک ہے، تو دو مرتبہ یہ معاہدے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر آقا علیہ، تو یہ حضرت ام عمارہ اس بیعت عقبہ میں بھی شریک تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں دیکھو بیٹے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی۔ بیعت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ وہ جو ان 2 عورتوں میں یہ کون شامل تھیں بیٹے؟ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اچھا، اب یہاں پر بیٹے یہاں سے آگے مریم پڑھے گی اور میں آپ کو ہیڈنگز لکھواتا جاتا ہوں۔ شاباش بیٹے، یہ پکڑ لو اور اوپر سے یہاں سے پکڑے بس۔ اوکے، ہیڈنگ لکھیں گے غزوہ احد میں شرکت۔ غزوہ احد میں شرکت۔ اچھا، غزوہ احد میں بیٹا انہوں نے بھی شرکت کی، یعنی حضرت ام ایمن نے بھی کی، انہوں نے بھی کی۔ جی بولیے۔ غزوہ احد میں شریک ہوئی اور نہایت بہادری سے لڑی۔ وہ مشک میں پانی بھر مشک بیٹے یہ سمجھ لیں کہ نہیں، یہ چمڑے کا گھڑا سمجھ لیں آسان لفظوں میں۔ جی، وہ مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھی تو نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپرد ہو گئی۔ سینہ سپر ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ مجھے حکم کرے میں کافروں کو مارتی ہوں، ایسے جوش اور جذبے میں آ گئی۔ کفار جب نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھی۔ شاباش، یہاں لکھیں گے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹے آقا علیہ السلام کا دفاع کرتی، یعنی آقا علیہ السلام کافروں کی طرف آتے تو یہ آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو جاتی تلوار لے کر اور کافروں سے لڑتی۔ آگے دیکھیں ذرا، اور یہاں ویڈیو میں آتے ہوئے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ کافروں کے ساتھ لڑ رہی ہوتی تھی خواتین۔ یہ ہمارے معاشرے میں مذہب کا عجیب سا تصور بنا دیا گیا ہے۔ مسجد میں خواتین کو نہیں آنا چاہیے، بے پردگی ہوتی ہے، بازار میں چلے جانا چاہیے، سینما دیکھنے چلے جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی، ویڈیو میں نہیں آنا چاہیے، باقی دنیا پوری دیکھتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، تب بے پردگی نہیں ہوتی۔ پڑھائی کے معاملے میں خواتین کو نہیں، ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے، خواتین کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، خواتین کو جناب پڑھائی کے معاملے میں آگے نہیں آنا چاہیے۔ یہ صرف نا یعنی وہ بے پردگی ہوتی ہے۔ اور جب بازار میں شاپنگ کے لیے جانا ہو، شادی بیاہ کی تقریبات پہ بے ڈھنگے کپڑے پہن کے چلے جانا چاہیے، اس وقت بے پردگی نہیں ہوتی۔ مہندی والی رات ٹھیک ہے جناب ڈھولکی بجاتے ہوئے بھی بے پردگی نہیں ہوتی۔ یعنی صرف پڑھائی کے معاملے اور ان اچھے اچھے کاموں میں خبر نہیں بے پردگی ہوتی۔ خواتین بیٹے کہاں جا رہی ہیں؟ جنگیں کرنے کے لیے جا رہی ہیں، تو کیا ان کا پردہ نہیں تھا؟ پردہ تھا۔ پردے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خاتون کو آپ بند کر دیں،
پردے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنا پردہ رکھنا ہے جس میں آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا شرعی پردہ ہے. آپ نقاب کر لیں تو یہ اچھی بات ہے، مگر نقاب کرنے کا حکم بولو نہیں ہے، وہ پورا چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے. بس آپ اس میں ہیں شرعی پردہ، اور یہ اس میں رہ کر آپ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں. کیا؟ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں جس طرح مرد کر سکتے ہیں. یہ اصل پردہ ہے. تو یہ بیٹے آگے چلتے. جی نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے عہد میں ام عمارہ کو احد میں اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے دیکھا. غزوہ احد میں انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا. شاباش. یہاں لکھیں گے مارکوں میں شرکت. مارکوں میں شرکت. انہوں نے صرف غزوہ احد میں شرکت نہیں کی تھی بلکہ اور جگہوں پر بھی شرکت کی، جیسا کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بیت رضوان، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی. شاباش. یہاں لکھیں گے جنگ یمامہ میں شرکت. جنگ یمامہ میں بھی شرکت کی ہے. جی جنگ یمامہ یہ بیٹے آقا علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس دور میں ایک بندہ تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. ٹھیک ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف ایک جنگ ہوئی تھی. حضرت ام عمارہ اس جنگ میں بھی شریک ہوئی تھی آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں یمامہ کی جنگ میں پیش آئی. یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے حبیب کو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئی. جب مسلمہ کذاب نے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا تو یہاں لکھیں گے بیٹے کی شہادت پر جذبہ. بیٹے کی شہادت پر جذبہ. بیٹے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا اور شہید کر کے اس نے لٹکا دیا. ٹھیک ہے جی، بڑی جگہ پر لٹکا دیا. اور لٹکایا تو اس وقت انہوں نے اس وقت بھی یہ روئی نہیں، چیخی نہیں، بلکہ کیا کہا ذرا سنیں. ایسی مائیں تھی وہ. جب مسلمہ کذاب نے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا تو انہوں نے منت مانی کہ یا مسلمہ کذاب قتل ہوگا یا وہ خون جان دے دیں گے. یہ کہہ کر تلوار کھینچی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی اور اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ انہیں کئی زخم آئے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ کٹ گیا. اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی مارا گیا. اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی پھر مارا گیا. یہ تھی ان کی جرأت. پھر یہاں لکھیں گے احادیث کی روایت. احادیث کی روایت. ہاں جی، آپ رضی اللہ عنہ سے چند احادیث مروی ہیں. شاباش. یہاں لکھیں گے وفات. آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 13 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. شاباش. جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. بہت اچھا پڑھ رہی ہیں. شاباش. بیٹیاں بھی بہت زبردست طریقے سے پڑھ رہی ہیں. اقصیٰ نے بھی، مریم نے بھی بہت اچھا پڑھا. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. لو میرے پترو، یہ آپ کو ٹاپک سمجھ میں آ گیا؟ چھوٹا سا ٹاپک تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بیٹے شاباش.